بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو حمزہ صومالی، مثلا کوئی آپ روایت پیش کر رہی ہیں حضرت ابو حمزہ صومالی سے، آپ کہیں کہ یہ ابو حمزہ صومالی وہی تھے کہ جن کی حیثیت چوتھے امام کے نزدیک وہ تھی جو کہ پیغمبر کے نزدیک حضرت سلمان فارسی کی تھی۔ اب کیا ہے، آپ نے ایک لائن کے اندر ہی اس راوی کا ایسا تعارف بھی کرا دیا کہ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا، اور اب پاور اور بڑھ گئی آپ کے پیغام کی کہ یہ روایت کرنے والا راوی کون ہے؟ ابو حمزہ صومالی، جنہیں پیغمبر اسلام کے زمانے میں جو حیثیت سلمان فارسی کی تھی وہ چوتھے امام کے نزدیک ابو حمزہ صومالی کی، اور اس کے بعد پھر آپ حدیث پر آ گئے۔ اسی طریقے سے مثلا آپ کہیں کہ ابو بصیر، چار بتا دیں لوگوں کو کہ چار صحابی ایسے ہیں جن میں ایک ابو بصیر ہیں، زرارہ ہیں، محمد ابن مسلم ہیں اور بریر ہیں۔ بریر وہ نہیں جو امام حسین کے دور میں تھی، خود چھٹے امام اور پانچویں امام کے اصحاب کے اندر سے جو بریر تھے۔ یہ چار افراد ایسے ہیں جن کے متعلق امام نے بات فرمائی کہ اگر یہ افراد نہ ہوتے تو دین کے آثار مٹ کر رہ جاتے، دین ختم ہو جاتا۔ اب میں نے حدیث پیش کر رہی ہوں حضرت مثلا ابو بصیر سے، اور حضرت ابو بصیر کے متعلق یہ کہا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو دین ختم ہو کے رہ جاتا، ہمارے جد کی کوششیں ساری ختم ہو جاتی اور آثار نبوت مٹ جاتے روایات کے۔ اب کیا ہوا، آپ نے ایک لائن میں ان کا بھی تعارف کرا دیا۔ اسی طریقے سے مثلا زرارہ ابن آیون ہے کہ ان کے بیٹے جب آئے تھے زرارہ کے، علی ابن زرارہ ابن آیون، تو امام نے کہا تھا کہ بلغ سلام الی ابیک، اپنے باپ تک میرا سلام پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ ہم میرے اور میرے والد کی نگاہ میں ان سے زیادہ قابل اعتبار کوئی نہیں ہے۔ کہا کہ دیکھیے ان کے متعلق امام نے جملہ جو ہے ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے مثلا ہشام ہے، بتا دیں کہ اتنے بڑے مناظرہ کرنے والوں میں سے تھے اور متکلم تھے کہ باقاعدہ لوگ امام سے جب آتے تھے مناظرے کے لیے تو امام ہشام کو آگے کر دیتے تھے کہ تم ان سے مناظرہ کرو، یعنی علم میں اتنے مستحکم کہ ان ہشام سے جو ہے روایت ہے۔ اسی طریقے سے مثلا زکریا ابن آدم، یہ وہی زکریا ابن آدم ہے مثلا کہ جن کے متعلق امام فرماتے تھے کہ تم اہل قوم کے لیے امان ہو، تم قوم چھوڑ کے نہ جانا، تم اہل قوم کے لیے امان کا باعث ہو، یعنی یہاں پر اب کوئی عذاب خدا نہیں آ سکتا جب تک کہ زکریا ابن آدم ان کے اندر موجود۔ اب لوگوں کو شروع سے اہمیت کا احساس ہو رہا ہے، اچھا یہ حدیث بیان کی جا رہی جو زکریا ابن آدم سے۔ اسی طرح سے مثلا ازبغ ابن نباتہ، ان کو کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین کے ان اصحاب میں سے جن کو ذخائر امیر المومنین کہا جاتا، امیر المومنین کے لیے جو ذخیرہ تھے وہ ہیں، اور یہ ان اصحاب میں سے ہیں کہ جو ضربت لگنے کے بعد جو مخصوص ترین صرف اصحاب کو اجازت ملی تھی کہ امام کے پاس آ کر ملاقات کر سکیں، ان میں سے ایک ازبغ ابن نباتہ تھے۔ اب لوگوں کو ایک جملے میں ان کی اہمیت آپ نے بتا دی۔ صعصع ابن سوحان، ان کے متعلق ایک جملے میں بتایا جا سکتا ہے کہ اتنے فصیح و بلیغ صعصع ابن سوحان تھے کہ امیر المومنین کی موجودگی میں امیر المومنین خود یعنی ان سے فرمائش کرتے تھے کہ تم کوئی تقریر کرو، خطیب ممبر سلونی بیٹھ کر ان کی تقریر سنا کرتا تھا۔ اب لوگوں کے دماغوں میں فوراً صعصع ابن سوحان ان کا نام یاد ہوگا۔ کتنے افراد ایسے ہیں جنہوں نے ساری زندگی میں سامعین میں سے آپ کے کبھی صعصع ابن سوحان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ کتنے اصحاب ایسے ہیں، کتنا بڑا ہمارے لیے یہ جسے کہا جائے بدنصیبی۔ اسی طرح فضل ابن شازان نے مثلا کوئی حدیث بیان کی، اب دیکھیں گے راوی کون سا، کہ امام فرماتے تھے کہ مجھے اہل خراسان کے اوپر رشک آتا ہے کہ فضل ابن شازان ان میں سے، یعنی رشک آتا تھا امام کو۔ اسی طریقے سے مثلا جابر بن یزید جوفی سے اگر روایت ہے تو آپ ان کو لوگوں کو بتائیں کہ جابر اتنے زیادہ علم میں مہارت رکھتے تھے کہ 90,000 ایسی حدیثیں جابر کو یاد تھیں کہ جو عام افراد تحمل ہی نہیں کر سکتے تھے، وہ کتابوں میں ہیں ہی نہیں۔ 90,000 ایسی حدیثیں جابر بن یزید جوفی کو زبانی یاد تھیں جو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے تھے، لوگ ان کو تحمل نہیں کر سکتے تھے، اتنے اسرار کے حامل احادیث ان کو پتہ تھے۔ اب لوگوں کو آپ بتائیے، لوگوں نے کبھی ان لوگوں افراد کے نام تک نہیں سنے۔ اب اس کے بعد لوگوں کو نئی اس طرح کی معلومات فراہم کرتے ہوئے آپ گفتگو کو آگے بڑھائیں گی، تقریر کا لطف بھی دوبالا ہوگا، لوگوں کو جو بھی آپ نے سنا کہ نئی اور تازہ معلومات لے کر جائیں وہ بھی آپ اپنی تیاری کی وجہ سے لوگوں کو مہیا کریں گے۔